دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی سرور عباسی صاحب، بالکل آپ سے آخری جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھا دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے محترمہ کی شہادت کے بعد جب میں لاڑکانہ آیا تھا، آپ کے ہاں رہے تھے، آپ جینوئنلی بہت پریشان تھے کہ وہ تمام لوگ، وہ نوجوان جو بفر گئے تھے محترمہ کی شہادت کے بعد. آپ کی تھرو آؤٹ جتنا دیر ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کی ایک ہی پریشانی رہی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بفرے لوگوں کو کیسے سنبھالیں. اور پھر چلیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگا. اب اگر پیپلز پارٹی خدا نخواستہ جو آپ فیئر کر رہے ہیں وہ بھی اگر ریلیونٹ ہو جاتی ہے موجودہ حالات میں، تو پھر وہ جو بفرے ہوئے جذبات تھے وہ الٹرنیٹو تو نہیں ہے. لیکن کوئی اور ہمارے پاس الٹرنیٹو کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو سمجھائیے نا پھر. جی نصر بھائی دیکھیں، بنیادی طور پہ بات یہاں پہ بالکل آپ نے ایک پرٹنٹ سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک بڑا سیریس ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے اور جس کو میں قومی قیادت کہوں، اس کو بڑا سیریس ڈینٹ لگا ہے. اور معذرت کے ساتھ میرا ہمیشہ اپنا پارٹی کے اندر جو ہے نا یہ میں بارہا میں نے یہ بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے جہاں بھی مجھے موقع ملا ہے کم یا زیادہ کہ جی اس خلا جو پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر کیسے کیا جائے. لیکن معذرت کے ساتھ وہ جو پیدر پہ غلطیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو انیشلی جو جوڈیشری کے ساتھ کنفرنٹیشن کے حوالے سے، این آر او کے حوالے سے، پھر پنجاب میں گورننس رول لگانے کے حوالے سے، کیری لوگر بل کے حوالے سے، اور پھر بعد میں دوبارہ جو ہے یہ جو کنفرنٹیشنسٹ اپروچ چل پڑی ہے پارٹی کی دوبارہ عدلیہ کے ساتھ، میں بڑا اس کو واضح طور پہ دیکھ رہا ہوں اور نظر بھی آ رہی ہے. اور جس طریقے سے یہ جو آپ نے ابھی عرفان قادر صاحب کے لیٹر کا ذکر کیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی کنائیون سے ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب اس کو ڈینائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک آباد کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو کنفرنٹیشنل سٹائل اڈاپٹ کر لیا گیا ہے، اس سے یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے کمزور ہوتی نظر آتی ہے. اور اب اس کا طریقہ اگر جو حقیقتاً جو ہے اگر پارٹی لیڈرشپ نے اس کو کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سیریس ری اپریزل کریں اور ایک پارٹی کو کوئی انسٹیٹیوشنلائز میکینزم کی طرف لے کے جائیں. میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر پریزنس ہے، جس کے کارکن موجود ہیں، جس کے مڈل ٹیئر لیڈرشپ جو ہے نا بڑی اسٹرانگ ہے، اس کے جو نا الیکٹڈ قیادتیں پورے ضرورت ہے کہ انسٹیٹیوشنل اور کلیکٹیو تھنکنگ کی جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جیسے لوگ کچھ کریں اور قیادت کو اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ سمجھائیں. آپ کا دیکھیے میں بڑا کلیئرلی آج یہ کہوں گا کہ میں شاید اپنی قیادت کو وہ چیز نہیں سمجھا سکا جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں. اب جو ایشوز ہیں اب شاید اس سے بھی آگے چلتے جا رہے ہیں، اور میں بڑی سیریس یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جو ٹاپ لیول کی ہماری قیادت ہے جس طریقے سے وہ جا رہی ہے وہ کہیں آگے چل کے وہ ارریلیونٹ نہ ہو جائیں جی سارے پروسیس کے اندر. جی بہت بہت شکریہ. اچھا حیدر بھائی سے پوچھتے ہیں. اب حیدر بھائی آخری پروگرام کا حصہ ہے اور ہم جا رہے ہیں کسی کنکلوژن کی طرف کہ آخر یہ جو سارا ایک دوسرے کے ساتھ یک بجت آمنے سامنے آگے سب بندیاں ہو گئی ہیں، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کوئی درمیان میں اب نوابزادہ نصر اللہ صاحب بھی نہیں ہیں تو کون درمیان میں بیچ میں جا کے صلح صفائی کرائے؟ مشتاق دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال دو انسٹیٹیوشنز ہیں، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. آپ یہ رول کیوں نہیں لے لیتے ایم کے دوست جو ہے جن ادھر بھی اور ادھر بھی جائیں جا کر؟ دیکھیں انشاءاللہ جہاں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معاونت سے کچھ بھی بہتر ہو سکتا ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور ہم ضرور کوشش کر سکتے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں مشتاق کہ ابھی جو کنفرنٹریشن جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک دکھائی دے رہی ہے، یہ دونوں ہی بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ دونوں ہی انسٹیٹیوشنز پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف ایک کنفرنٹریشن ایسی ہے جو خدا نخواستہ اگر سامنے آئی تو پھر وہ پرابلمیٹک ہو جائے گی، اور وہ کنفرنٹریشن ہے عوام کے ساتھ کنفرنٹریشن. کسی بھی طریقے سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے پرائس ہائیک ہے، جس طریقے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور جو دیگر عوامی مسائل ہیں جس میں انرجی کرائسس ہے، اگر خدا نخواستہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اور اگر جس طریقے سے ویٹ کے اوپر بات کی جا رہی تھی یا امپرووڈ اپون سیلز ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، 400 ارب روپے کا مزید بوجھ اگر شفٹ ہوا تو پھر شاید چیزیں مشکلات کی طرف چلی جائیں. انسٹیٹیوشنز کی اگر کنفرنٹریشن ہے تو وہ بہرحال ایسی ہو سکتی ہے
کہ وہ ریورسبل ہے، مگر ایک بار عوام کی جانب سے اگر کوئی ایسا ریئیکشن آیا تو وہ ریورسبل ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بہت بہت حیدر عباس رضوی۔ حنیف عباسی صاحب، آپ بھی ہارڈ اینڈ پولیٹیکل ورکر ہیں، بات کھل کے کریں، بچہ جوان ہوتا نظر آتا ہے، سسٹم بچتا نظر آ رہا ہے اور عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی بات۔ جو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اس لیکیج کو روکیں، جو موجودہ حکمرانوں کے چالے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ بالکل اگر ان کو ٹھیک نہ کیا گیا، اور جن کی طرف اشارہ میں نے پہلے کیا اور ابھی شاہ صاحب نے بھی، حیدر شاہ صاحب نے بھی کیا ہے، وہ 52 ارب روپے آپ لے رہے ہیں اپنا ہاتھ پھیلا کے، اور 40 ارب روپے میں آپ لے گئے سٹیل مل کے خسارے کو، اور میں کہتا ہوں کہ آپ 52 ارب روپیہ جو ہے اور 50 ارب روپیہ بینک لوٹ کے، پنجاب بینک والا لوٹ کے لے گیا ہے، جب اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو اس وقت سبب بنے تھے اس ڈکیتی میں اور جو موجودہ حکمران ہیں دونوں مل جاتے ہیں، اور خدارہ ان کے ساتھ نہ ملے، عوام کے ساتھ ملے، اور اگر عوام کے ساتھ نہ ملے تو یہ سسٹم نہیں بچے گا۔ شاہ صاحب میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حنیف عباسی صاحب نے بھی کہا سسٹم نہیں بچے گا، تینوں حضرات حیدر عباس رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سنو میری بات، وہ کہتے ہیں کہ اداروں میں یہ سسٹم اگر وہ جب تک چاہتے رہیں گے سسٹم بچا رہے گا، جس دن وہ آئے عوام کے گن گیوں کرتے رہتے ہو تو میں اچھا میں پھر خالی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر میں جب کہتا ہوں نا ایک اور بھی ہے وہ سمندر کے پار، وہ بھی ایک ہے، سمندر کے پار کی بات نہیں، وہ ہمارے آ کے اتنا نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے، وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن ایک جو پیچھے یہ ہماری تاریخ جو ہے 47 سے لے کے آج تک کوئی اتنی ماشاءاللہ کوئی اتنی قابل فخر نہیں ہے سیاسی لحاظ سے۔ یہاں 30 سال اگر ملتے ہیں سیاستدانوں کو تو 40 سال کوئی اور لے کے جاتا ہے، لہذا ان کو بھی روکنا ہے، اور ان کے بھی اپنے ایجنڈے ہیں، اور ان کو بھی دوبارہ جو ہے نا دل کرتا ہے نصرت صاحب کہ یہاں بیٹھیں۔ نہیں وہ رکے رہیں گے، اور ہمارے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کریں، میری بات سنیں نصرت صاحب، نواز شریف صاحب کہتے ہیں فرینڈلی اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی، لسی ماڑی گال کر گئی ہے جی، دیکھیں جی بات ہو گئی ہے جی، زرداری صاحب کو فون آ گیا جی، امریکہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ یہ آپس میں، اگر وہ غصے کی بات کریں تھوڑا سی تیز، آپ کہتے ہیں جی سسٹم ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر ہم یہاں پر ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، تو کس سائڈ پہ جائیں؟ اگر نواز شریف فرینڈلی اپوزیشن کے تانے کھا کے اگر اس سسٹم کو بچا رہا ہے تو وہ ون سائیڈڈ ہے۔ آپ کو ہر چیز بالکل ہنکی ڈوری نظر آ رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں کہ ستے خیر ہیں؟ نہیں ستے خیرے نہیں ہے، ستے خیرے نہیں ہے، یہی پریشانی ہے، لیکن میری نظر میں فرشتوں کے فرشتے نہیں آئیں گے ہمیں اور آپ وہ درست کہہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی حیدر عباس رضوی صاحب یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اداروں میں جو ٹرف وار ٹائپ کی ہے وہ تو شاید گوارا ہو سکے گی، لیکن اگر عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سب ان کی طرف نہ جائیں نا آپ۔ اسلام آباد سے کالر جلدی سے لے لے یار، 3-4 دن ہو گئے ہیں، لوگوں نے خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یا تو اپنے کال نمبر نہ دیں تو پھر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کون سا بات؟ ڈاکٹر سیال عرض کر رہا ہوں میں۔ جی ڈاکٹر صاحب جی مجھے فالج ہے، میرا آپ کو ٹائم ملوں گا، مجھے فالج ہے۔ ہاں آپ کو فالج ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب جی۔ میں مشتاق کو، میں صاحب کو میں ایڈریس کر رہا ہوں جی۔ یہ تذکرہ کرتے ہیں ڈوگر کوٹ کا، آزاد عدلیہ کا، ٹھیک۔ میں نے 36 سال میں نے پاکستان کی خدمت کی، UN لیول پہ بھی۔ اب میں آپ کے آزاد عدلیہ کا میں ڈاکٹر ہوا ہوں، اگر آپ کو ہمت ہے تو میرا کیس چیف جسٹس کو بتائیں کہ میرے ساتھ کیا۔ جی سائیں، ہم نے آپ کا ٹیلی فون نمبر لے لیا ہے، ہم یقیناً آپ سے رابطہ کریں گے سائیں، آپ سے وعدہ ہے میرا آن ایئر، اور آپ سے جو بھی آپ کا شکوہ شکایت ہے مشتاق صاحب، اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہا تو ضرور ان کی بھی بات کریں گے۔ ناظرین سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ خدا اللہ حافظ۔